السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے 1970 کی دوہرے قتل کی ایک واردات کی تفتیشی کہانی۔ اس کہانی کے راوی ہیں انسپکٹر شیخ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ 1970 کے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بمبئی کی CID میں انسپکٹر کے عہدے پر تعینات تھا۔ ایک صبح میں پولیس کنٹرول سے اطلاع ملی کہ بھولا بھائی دیسائی روڈ پر واقع شیام نواس میں 2 آدمیوں کا قتل ہو گیا ہے۔ شیام نواس صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جن کا نام ایک ہی ہے۔ پولیس وہاں 10:30 بجے صبح پہنچ گئی۔ واردات بلڈنگ نمبر 4 میں ہوئی تھی۔ اس بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 55 میں 55 سال کے ہمت رائے جاسوانی رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سونی بائی اور بھتیجا مکھن عرف بھوج راج رہتے تھے۔ سونی بائی کی عمر 50 سال اور مکھن کی عمر 25 سال تھی۔ ہمت رائے اور سونی بائی اپنی خوابگاہ میں خون میں لت پت مردہ پڑے تھے۔ جب ہم وہاں تفتیش کے لیے پہنچے تو گام دیوی تھانے کی پولیس پنچنامہ لکھنے کی کارروائی شروع کر چکی تھی۔ پڑوس کے فلیٹ میں کیپٹن مشرا رہتے تھے۔ وہاں مکھن ذرا سہما ہوا سا بیٹھا تھا اور کیپٹن مشرا اسے تسلی دے رہے تھے۔ شیام نواس کے تمام فلیٹوں کا ہم نے محاصرہ کر لیا تھا اور ہمارے لوگ سب سے پہلے مکھن سے پوچھ گچھ شروع کر چکے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق 5 سپتمبر کی صبح کو 6 بجے کے قریب ہمت رائے کے فلیٹ کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ مکھن نے دروازہ کھولا۔ وہ اسی وقت سو کر اٹھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا 7-8 آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ 2-3 نے مکھن پر حملہ کیا اور آنن فانن اس رسی سے جو وہ اپنے ساتھی لائے تھے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ پھر انہوں نے اسے ایک کونے میں ڈال دیا اور ڈانٹ کر اسے حکم دیا کہ وہ اسی جگہ پڑا رہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھی لمبے لمبے رامپوری چاقو نکال کر خوابگاہ میں گھس گئے اور انہوں نے ہمت رائے اور سونی بائی پر متواتر چاقو سے وار کیے۔ ان دونوں پر قاتلانہ حملے کے بعد گنڈے دوسری خوابگاہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے گودریج کی الماری کھولی، اس میں سے قیمتی سامان باہر نکالا اور فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ جب وہ فلیٹ سے باہر نکل گئے تو دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ اس خوفناک واقعے میں صرف 15 منٹ لگے۔ ان کے جانے کے بعد مکھن نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن بدمعاش اس کو اس طرح سختی سے باندھ گئے تھے کہ اسے اپنے آپ کو رہا کرنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کھلے اس نے خوابگاہ کے اندر جھانک کر دیکھا۔ جو منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا اسے دیکھ کر وہ سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ ہمت رائے خون میں لت پت فرش پر پڑا ہوا تھا اور سونی بائی بستر پر مردہ پڑی تھی۔ مکھن اس دل خراش منظر کی تاب نہ لا سکا اور برابر کے فلیٹ میں بھاگا ہوا گیا۔ کیپٹن مشرا اسی وقت نہا کر باہر آئے تھے اور انہیں یہ الجھن تھی کہ کون لگاتار دروازے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو مکھن سہما ہوا وہاں کھڑا تھا۔ وہ کیپٹن مشرا سے لپٹ گیا اور اکھڑے اکھڑے لہجے میں اس نے اپنے فلیٹ پر ہونے والی واردات کے متعلق بتایا۔ مشرا پر بھی چند منٹوں کے لیے تو سکتہ طاری رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمت رائے کے فلیٹ کے اندر گئے۔ وہاں کا اندھوناک منظر ان سے بھی دیکھا نہ گیا اور وہ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے۔ انہوں نے مکھن سے پوچھا، آخر وہ تھے کون لوگ؟ مکھن اب بھی سہما ہوا تھا اور اس کے حواس باختہ تھے۔ میں ٹھیک طرح انہیں نہیں جانتا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ہماری کمپنی کی یونین کے لوگ تھے۔ تم چلائے کیوں نہیں؟ انہوں نے مجھے کس کر باندھ دیا تھا، میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ مشرا نے فوراً پولیس کنٹرول روم کو فون پر اطلاع دے دی۔ 20 منٹ کے اندر پولیس کی وائرلیس وہاں سائرن بجاتی ہوئی شیام نواس کے پورٹیکو میں داخل ہوئی۔ سویرے سویرے پولیس کی گاڑی کو وہاں پا کر بلڈنگ کے رہنے والے چونکے اور محسوس کرنے لگے کہ کوئی سنگین گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پولیس کی وائرلیس گاڑی کے پیچھے پیچھے آدھے گھنٹے کے بعد تھانہ گام دیوی کی پولیس بھی وہاں موقع واردات پر پہنچ گئی۔ 10:30 بجے کے قریب ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور ہم نے فلیٹ کی مکمل تلاشی لی۔ صرف
20 منٹ کے اندر اندر 2 خون ہو گئے تھے اور گروہ لوٹ کے مال کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ موقع واردات کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ خاکہ بنایا کہ چھانبین اور تفتیش کس انداز سے اور کہاں سے شروع کی جائے۔ پہلا بنیادی سوال یہ تھا کہ وہ 8 آدمی کون تھے جو اس فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ دوسری تلاش کسی ایسے آدمی کی تھی جو اس بلڈنگ میں رہتا ہو اور جس نے ان بدماشوں کو بلڈنگ کی طرف یا بلڈنگ میں جاتے ہوئے دیکھا ہو، یعنی ہمیں تلاش تھی ایک عینی شاہد کی۔ دوسرے سوال کے جواب کی کھوج میں ہمارا ذہن بلڈنگ کے چوکیدار کی طرف گیا۔ چوکیدار کا نام شیام بلی تھا اور وہ بلڈنگ کے ایک کونے میں رہتا تھا۔ پولیس کے دریافت کرنے پر اس نے جواب دیا کہ اس نے رات کو 12 بجے باہر کا پھاٹک بند کر دیا تھا۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا اس نے صبح کو 7-8 آدمیوں کو پھاٹک کے اندر آتے دیکھا ہے، اس نے کہا نہیں۔ چوکیدار کے اس جواب نے ہمیں الجھن میں ڈال دیا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل آدھی رات سے پہلے شام نواس میں داخل ہو کر چھپ گئے تھے؟ مگر اس سوال میں الجھنے سے پہلے ہم نے چوکیدار سے پوچھا، صبح کو بلڈنگ میں کون سب سے پہلے داخل ہوا؟ گووند گورکھا، جواب ملا۔ گووند گورکھا ہمت رائے کا نوکر تھا اور اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب پولیس فلیٹ میں تفتیش کر رہی تھی تو گووند گورکھا وہاں موجود تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پچھلی رات کو فلیٹ میں نہیں سویا تھا۔ وہ 12 بجے ہی رات کو بلڈنگ سے نکل گیا تھا اور صبح کو 6 بجے لوٹ کر آیا تھا۔ شیام بلی چوکیدار نے جاتے وقت اس سے پوچھا بھی تھا، آدھی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ ذرا بیڑی لینے جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا تھا، لیکن وہ بیڑی لے کر فوراً واپس نہیں آیا۔ صبح کو 6 بجے لوٹا۔ ہم نے گووند گورکھا سے پوچھا، 12 بجے رات اور صبح 6 بجے کے درمیان تم کیا کرتے رہے تھے؟ میں برابر کی بلڈنگ میں تاش کھیل رہا تھا اور رات بھر کھیلتا رہا تھا۔ 2 بجے دن کو ہم اپنے ہیڈ کوارٹر واپس آئے اور ہم مکھن اور گووند گورکھا دونوں کو ساتھ لے آئے تھے کیونکہ ان پر قتل کے جرم میں ملوث ہونے کا ہمیں شبہ تھا۔ یہ ظاہر تھا کہ قتل چوری کے لیے کیا گیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ شام نواس میں تو بہت سے فلیٹ تھے، اسی فلیٹ کو چوری کے لیے کیوں چنا گیا؟ کیا مجرم یہ جانتے تھے کہ فلیٹ میں کتنے آدمی رہتے ہیں؟ مکھن کا بیان تھا کہ 6 بجے صبح کو 7-8 آدمی فلیٹ نمبر 43 کے اندر داخل ہوئے تھے۔ فلیٹ کافی اونچائی پر تھا، کھڑکی اور بالکونی کے دروازے سب بند تھے، کوئی کھڑکی کھلی نہیں تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مجرموں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے تاکہ ہمت رائے اور سونی بائی کی چیخوں کی آواز کوئی سن نہ سکے۔ اس کاج وسکی کی خالی بوتل فلیٹ کے بڑے کمرے میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ٹارچ، جلے ہوئے کاغذ اور سگریٹ کے ٹکڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ سگریٹ کے ٹکڑوں کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مختلف برانڈ اور کمپنیوں کے تھے۔ حال میں 30-40 سگریٹوں کے جلے ہوئے ٹکڑے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات غلط تھی کہ 7-8 آدمی وہاں صرف 15-20 منٹ ٹھہرے تھے۔ سگریٹ کے ٹکڑوں کی تعداد یہ بتاتی تھی کہ آدمی کئی تھے اور وہ حال میں کافی دیر ٹھہرے تھے اور انہوں نے وہاں اطمینان سے سگریٹ پیا تھا۔ جلا ہوا کاغذ اس جگہ تھا جہاں گودریج کی الماری رکھی تھی۔ یہ اہم کاغذات نہیں تھے بلکہ اخبارات تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ میاں بیوی دونوں کو قتل کرنے کے بعد قاتلوں نے بلب روشن کرنے کے بجائے اخبار جلا کر روشنی کی تھی اور اس روشنی میں انہوں نے الماری سے سامان چوری کیا تھا۔ ان سارے نشانات کی کڑیاں ملانے سے مکھن کے متعلق ہمارا شک زیادہ مضبوط ہو گیا۔ جس رسی سے اس کے بیان کے مطابق قاتلوں نے اسے باندھا تھا وہ ایک گہری تھی اور کمزور تھی۔ ایسے قاتل جو 2 آدمیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آئے ہوں وہ کبھی اتنی کمزور رسی سے کسی کو نہیں باندھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ مکھن کے ہاتھوں اور پیروں پر رسی سے باندھنے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ اگر مکھن کا بیان صحیح مان لیا جائے کہ ہمت رائے کی کمپنی کی یونین کے لوگ زبردستی فلیٹ میں گھس آئے تھے تو انہوں نے مکھن کو صرف باندھ کر کیوں چھوڑ دیا؟
سونی بائی اور ہمت رائے کی طرح اسے بھی قتل کیوں نہ کر دیا؟ اگر یونین کے ممبروں کی ہمت رائے سے کوئی دشمنی تھی تو وہ اس فلیٹ کے باہر بھی اسے کسی جگہ ختم کر سکتے تھے۔ سونی بائی سے انہیں کیا دشمنی تھی؟ ایک اور بات جو مکھن کو مشتبہ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ میں اور میرا ASI جس سمت بھی تفتیش کو لے جانا چاہتے، مکھن اپنی ٹانگ اڑا دیتا اور ہمارے دماغ کو، ہماری کوششوں کو ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ چوکیدار سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صبح کے وقت گووند کے بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد ایک آدمی ایک تھیلا لیے ہوئے بلڈنگ سے باہر نکلا تھا جو وہاں رہتا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے 2 آدمی اور باہر آئے تھے جو سڑک پر پہنچتے ہی ٹیکسی میں سوار ہو گئے۔ اگرچہ وہ تینوں اس بلڈنگ میں نہیں رہتے تھے لیکن چوکیدار انہیں پہچانتا تھا کیونکہ 3 سپٹمبر کی شام کو اس نے انہیں شیام نواس میں باہر کھڑے ہوئے گووند اور مکھن سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ 4 سپٹمبر کو بھی وہ شیام نواس سے باہر جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد 5 سپٹمبر کی صبح کو باہر نکلتے ہوئے پائے گئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ 4 سپٹمبر کی رات کو کسی وقت وہ تینوں شیام نواس میں داخل ہو گئے تھے اور گووند اور مکھن دونوں ان آدمیوں سے واقف تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ انہوں نے وہاں رات کیوں گزاری؟ میں اور میرا SI سامنت نے مکھن اور گووند کے جسم کا مکمل معائنہ کیا۔ ان کے ہاتھوں کا بغور مطالعہ کیا گیا۔ مکھن کے ہاتھوں میں خراشیں تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خراشیں کشمکش کی وجہ سے لگی ہیں۔ مکھن کے کپڑوں پر خون کے ہلکے دھبے بھی پائے گئے۔ اب ہمارا کام آسان ہو گیا۔ ہم نے ان پر کڑی پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے چند گھنٹوں میں ہی مکھن کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک والے جرم کر لیا اور پھر واقعات کی تمام کڑیاں ایک دوسرے سے مل گئیں۔ ہمت رائے بمبئی کی ایک مشہور رنگ ساز کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر ملازم تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی 1 لاکھ روپے کے قریب تھی۔ اس کی زندگی میں صرف ایک کمی تھی، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، دونوں بمبئی میں رہتی تھیں، ایک اندھیری میں اور دوسری ماہم میں۔ مکھن پہلی بہن کا لڑکا تھا۔ ہمت رائے نے اپنی کمپنی میں مکھن کو سیلز مین کی حیثیت سے ملازم کرا دیا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھ لیا، لیکن مکھن ہمت رائے کی سرپرستی سے خوش نہیں تھا۔ اسے قیمتی ولایتی شراب پینے کا شوق تھا اور ہمت رائے اس لت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا۔ وہ مکھن کو محض ضروری اخراجات پورا کرنے کے لیے روپیہ دیتا تھا اور اس کی باقی تنخواہ بچت کھاتے میں جمع کرا دیتا تھا۔ ہمت رائے بالآخر مکھن کو اپنا بیٹا بنا لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی جائیداد کا وارث بن سکے، لیکن مکھن کی فضول خرچی دیکھ کر وہ اکثر یہ دھمکی بھی دیتا تھا کہ وہ اسے بیٹا نہیں بنائے گا۔ ایسی باتوں سے مکھن کو بہت کوفت ہوتی تھی۔ اس نے کئی اسکیمیں سوچیں۔ اس کی سمجھ میں سب سے اچھی ترکیب یہ آئی کہ ہمت رائے اور سونی بائی دونوں کا کام تمام کر دیا جائے تو ان کی الماری میں رکھی ہوئی ساری موٹی رقم ان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ تنہا یہ بھیانک کام کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے سب سے پہلے گووند کو ملنے والی رقم میں حصہ دینے کا وعدہ کر کے شریک راز بنایا۔ گووند کو رازدار بنانے کے بعد بھی مکھن کو اور بھی 2 آدمیوں کی ضرورت تھی۔ گووند نے اپنے دوست مانک کو مکھن سے ملایا۔ وہ نیپین سی روڈ پر واقع اشوک اپارٹمنٹس کے ایک فلیٹ میں کام کرتا تھا۔ پہلے وہ شیام نواس میں بھی کام کر چکا تھا اور اسی زمانے میں اس کی دوستی گووند سے ہوئی تھی۔ جب گووند نے اپنا منصوبہ مانک کو بتایا تو وہ فوراً اس سازش میں شریک ہونے کو تیار ہو گیا۔ پھر وہ گووند کو بسنت اور اس کے بھائی کملیشور سے ملانے لے گیا۔ وہ دونوں بھائی اشوک اپارٹمنٹ میں گھر کے نوکروں کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ وہ دونوں بھائی بھی اچانک امیر بن جانے کے خیال سے اس سازش میں شریک ہو گئے۔ 2 دن بعد وہ 5 آدمی ایک جگہ جمع ہوئے اور مکھن نے انہیں منصوبے کی تفصیلات بتائیں، لیکن بعض اچانک رکاوٹیں ایسی آئیں کہ وہ قتل کے منصوبے کو فوراً عملی جامہ پہنا نہ سکے۔ اگلے دن شام کو بسنت اور کملیشور ہمت رائے کے فلیٹ میں پہنچے۔
اس وقت صرف سونی بائی گھر میں تھی۔ ہمت رائے دفتر سے گھر واپس نہیں آئے تھے۔ سونی بائی اپنے سونے کے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ مکھن نے بسنت اور کملیشور کو برابر کی خوابگاہ میں ایک مسیری کے نیچے چھپا دیا۔ رات کا کھانا کھا کے ہمت رائے اور سونی بائی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد مکھن نے فلیٹ کے تمام دروازے اور کھڑکیاں اندر سے بند کرنا شروع کر دیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی چیخیں باہر سنائی نہ دیں۔ 10 بجے رات کو گووند اپنے ساتھ مانک کو لے کر آیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد پانچوں ہمت رائے اور سونی بائی کے کمرے میں داخل ہوئے اور شکاری کتوں کی طرح شوہر اور بیوی پر دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے متواتر دونوں پر چاقوؤں سے وار کیے۔ ہمت رائے نے اپنے آپ کو بچانے اور چیخنے کی کوشش کی اور اس جد و جہد میں وہ بستر سے گر گیا۔ انہوں نے اس کے منہ میں تکیہ ٹھونس کر اس کی آواز بند کرنے کی کوشش کی۔ اس وحشیانہ کارروائی کو انجام دینے میں انہیں 15-20 منٹ لگے۔ جب دونوں ختم ہو گئے تو برابر کے کمرے میں جا کر انہوں نے گودریج کی الماری کھولی اور سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انہوں نے 25 تولے سونے کے زیورات، گھڑیاں اور نقدی نکال لی۔ اس کے بعد وہ ہال میں گئے اور وہاں 12 بجے رات تک وسکی اور سگریٹ پیتے رہے۔ وسکی کی خالی بوتل اور سگریٹ کے ٹکڑے اس کی گواہی دے رہے تھے۔ وہیں انہوں نے لوٹ کا مال آپس میں تقسیم کیا۔ رات کے 12 بجے گووند فلیٹ سے باہر گیا۔ اسی وقت چوکیدار کے سوال کے جواب میں اس نے کہا تھا کہ وہ بیڑی لینے گیا تھا، لیکن در حقیقت وہ فاکلینڈ روڈ گیا اور وہاں اس نے چند گھنٹے ایک طوائف کے ساتھ گزارے۔ واپسی پر اس نے 1000 روپے کی رقم اپنے ایک دوست مائیکل کے پاس بطور امانت رکھوا دی۔ 2 بجے رات کو وہ شیام نواز کی طرف لوٹا، لیکن اپنے فلیٹ میں جانے کی بجائے وہ برابر کی بلڈنگ میں جا کر وہ کچھ نوکروں کے ساتھ تاش کھیلنے میں لگ گیا۔ اگلے دن صبح کو گووند 6 بجے شیام نواز میں داخل ہوا اور سیدھا چوتھی منزل پر اپنے فلیٹ میں گیا۔ مکھن، بسنت، مانک اور کملیشور وہاں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد مانک اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بسنت اور کملیشور بھی چلے گئے۔ چوکیدار شیام بلی نے ان تینوں کو سویرے سویرے بلڈنگ سے نکلتے دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد مکھن نے ڈرامے کا دوسرا ایکٹ شروع کیا۔ اس اثنا میں گووند بھی فلیٹ سے نکل کر کچھ دیر باہر سیڑھیوں پر جا بیٹھا۔ 8 بجے صبح کو مکھن نے کیپٹن مشرا کے فلیٹ کے دروازے کی گھنٹی بجائی اور اپنی من گھڑت کہانی سنائی۔ گووند اور مکھن کا بیان قلم بند کرنے کے بعد ہم نے تفتیش کی رفتار اور تیز کر دی۔ سب سے پہلے SI ساونت کے ساتھ میں فاکلینڈ روڈ گیا اور ہم نے مائیکل کو تلاش کیا۔ مائیکل نے رقم ایک طوائف انجی کے پاس جمع کرا دی تھی۔ انجی سے وہ رقم واپس مل گئی۔ یہ لوٹ کی پہلی قسط تھی جو برآمد ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے باقی 3 ملزموں کی تلاش میں اشوک اپارٹمنٹس پہنچے۔ ہمیں شبہ تھا کہ چڑیاں اڑ گئی ہیں اور ہمارا یہ خیال درست ہی نکلا۔ جب مکھن اور گووند گرفتار ہو گئے تو باقی 3 ملزموں کو بھی یقین ہو گیا کہ ان کی باری بھی جلد آنے والی ہے، لہٰذا اسی شام کو وہ بغیر کسی سے کچھ کہے سنے ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ آس پاس کے لوگوں سے اور ادھر ادھر کے لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے سے ہمیں پتہ چلا کہ کملیشور اور بسنت دونوں بہار کے ایک گاؤں بیلارو کے رہنے والے ہیں۔ مانک کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں نے ساونت کو باجی راؤ اور سلیم کے نام کے 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ بیلارو بھیج دیا۔ ساونت نے کملیشور کا گھر تلاش کر لیا، لیکن بسنت اور کملیشور دونوں وہاں موجود نہ تھے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ وہاں سے چند میل کی دوری پر ڈھاپ نام کا ایک گاؤں ہے جہاں کملیشور کی سسرال ہے۔ 11:30 بجے رات کو سب انسپکٹر ساونت نے علاقے کی پولیس کی مدد سے کملیشور کی سسرال پر چھاپا مارا، لیکن قسمت ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ملزم وہاں بھی نہیں ملے، تاہم انہیں یہ سراغ ضرور ملا کہ قریب میں محمد پور نام کا ایک گاؤں ہے جہاں کملیشور کے رشتہ دار رہتے ہیں۔ صبح کو 4 بجے سب انسپکٹر ساونت وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے ایک مکان میں ذرا سہما ہوا کملیشور مل گیا۔ جب انہوں نے اسے گرفتار کیا
تو اس کی کلائی پر ایک اومیگا گھڑی بندھی ہوئی تھی اور وہ ایک سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے رشتہ داروں سے 2 اور گھڑیاں، ایک پینٹ ایک پرشرٹ برآمد ہوئے۔ کملیشور سے یہ معلوم ہوا کہ بسنت کی سسرال گیا میں ہے اور وہ مانک کے ساتھ وہاں گیا ہے۔ سب انسپکٹر ساونت اس کے تعاقب میں گیا پہنچا اور مقامی پولیس کی مدد سے اس نے بسنت کی سسرال پر چھاپا مارا، لیکن بسنت اور مانک وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بسنت کی سسرال والوں کا خیال تھا کہ وہ دہلی گئے ہیں۔ بسنت کی بیوی نے ایک انگوٹھی اور 2 ساڑیاں واپس کر دیں جو اس کا شوہر اسے دے کر گیا تھا۔ یہ بھی لوٹ کا مال تھا اور یہ دونوں ساڑیاں سونی بائی کی تھیں۔ SI وسانت کملیشور کو گرفتار کر کے بمبئی میں لایا۔ وہاں ہم نے اسے کڑی تفتیش کی تو اس کے نتیجے میں کملیشور کی نشاندہی پر ہم اشوک اپارٹمنٹس پہنچے۔ وہاں سے ہم نے ایک تھیلے میں سے بسنت، کملیشور اور مانک کے خون آلودہ کپڑے پائے۔ یہ کپڑے جانچ کے لیے بھیج دیے گئے۔ اب میری اور SI ساونت نے اپنی ساری توجہ اشوک اپارٹمنٹس کی طرف لگا دی۔ ہم نے بلڈنگ کے ڈرائیوروں، چوکیداروں، مالیوں اور نوکروں سے بسنت اور مانک کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ کافی چھان بین کے بعد یہ پتہ چلا کہ مانک اور بسنت دونوں اس سے پہلے دہلی میں کرول باغ کے علاقے میں نوکری کر چکے تھے۔ مزید کوشش کے بعد ہمیں وہاں کا صحیح پتہ مل گیا۔ دہلی میں پہنچ کر میں نے اور ساونت نے اسی مقام سے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ مانک اور بسنت دہلی میں ہی ہیں اور چاولہ ٹی مارٹ کے قریب انہوں نے کسی کے ہاتھ ایک گھڑی فروخت کی ہے۔ چاولہ ٹی مارٹ کا مالک کیدار ناتھ ہمیں دیپک کے پاس لے گیا۔ دیپک کیدار ناتھ کا دوست تھا۔ وہ ہمیں کمار بالی کے پاس لے گیا جس نے لوٹ کی گھڑی خریدی تھی۔ وہاں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مانک اور بسنت دونوں دہلی میں پونا گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس پہنچنے پر معلوم ہوا کہ دونوں ملزم وہاں 2 روز رہنے کے بعد چلے گئے۔ اسی دوران میں بسنت کے رشتہ داروں کے کانپور اور پٹنہ کے پتے ہمیں مل گئے۔ میں اور بسانت پہلے پٹنہ گئے اور اس کے بعد کانپور، لیکن دونوں کی جگہ خاک چھاننے سے ہمیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ مایوس ہو کر ہم دونوں بمبئی واپس آ گئے۔ ملزمان ہمارے ہاتھ سے بار بار پھسل جاتے تھے۔ بمبئی میں مکھن، گووند اور کملیشور کے خلاف فرض جرم عائد کر دی گئی اور اسی اثنا میں مانک اور بسنت کی تلاش ہم نے اور زیادہ سرگرمی سے شروع کر دی۔ ہمارے دستے دہلی، کانپور، پٹنہ اور بمبئی کے چکر لگانے لگے۔ مخبروں کا جال پھیلا دیا گیا۔ ایک دستہ جب بمبئی واپس آ جاتا تھا تو ہم دوسرا دستہ روانہ کر دیتے تھے۔ میں نے کافی دور تک جال پھینک رکھا تھا اور پھندے کو دھیرے دھیرے کستا جا رہا تھا۔ مانک کو خود بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی تھی۔ وہ مقدمے کا حال معلوم کرنے کے لیے بمبئی لوٹ کر اشوک اپارٹمنٹ میں آ گیا۔ کام دیوی تھانے کے سب انسپکٹر پڑوال اور تھانے کے عملے کے دیگر افراد اس عمارت کی مستقل نگرانی کر رہے تھے۔ اسی لیے 17 مارچ 1971 کو مانک دھر لیا گیا۔ جب مانک کی گرفتاری کی خبر بسنت کو ملی تو اس کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خود ہی گرفتاری دینے کے لیے کام دیوی تھانے میں حاضر ہو گیا۔ دوہرے قتل کا یہ مقدمہ ہم نے چالان بنا کر عدالت میں پیش کر دیا۔ مضبوط شہادتوں کی بنیاد پر عدالت نے مکھن کو، کملیشور، گووند، مانک اور بسنت پانچوں کو عمر قید کی سزا دی۔